أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ خوشی کا موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کی عبادت سے خوشی محسوس کرتا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، روزہ رکھا، قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے گھروں کو خوشحال بنائے، ان کی زندگی کو منور فرمائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید۔ عید یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان نئے کپڑے پہنے اور اچھا کھانا کھائے، ولیکن العید لمن قبل منہ صیامہ وقبل منہ قیامہ وشکر لہ سعیہ۔ عید اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے مقبول ہو گئے ہوں۔ آج خوشی کا دن، عید کا دن اس شخص کے لیے ہے جس کا قیام قبول کر لیا گیا ہو اور جس کی محنتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی مہر لگا دی ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں، فَالْيَوْمَ لَنَا عِيدٌ وَغَدًا لَنَا عِيدٌ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ۔ آج بھی ہمارے لیے عید ہے اور انشاءاللہ کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور ہر وہ دن جس دن ہم رب کی نافرمانی نہ کریں اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں رب کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، تاکہ زندگی کے تمام ایام، تمام مہینے یہ ہمارے لیے عید کے ایام اور عید کے مہینے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں عبادت کرنے والے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے والوں کو مبارکبادی دی ہے۔ عید کے موقع پر ایسے لوگ مبارکبادی کے قابل ہیں جن لوگوں نے مشقت کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ اور الگ الگ قسم کے حالات کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے صیام کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے اختتام کے بعد اب آئندہ بھی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفص بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ اب اس کے بعد بھی آگے بھی وہ نیکی انجام دیتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کے بعد برائی کا ارتکاب کرنے لگ جائے، اس لیے کہ جب نیکیوں کے بعد ہم برائیاں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری یہ برائیاں ان نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور جب نیکیوں کے بعد مسلسل ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزان حسنات میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی۔ لوگوں، جتنی زندگی باقی ہے وہ زندگی نیک کاموں میں گزار دو۔ جتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ یغفر لک ما قد مضی،
آپ کے زندگی کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بقیہ زندگی اچھی گزارو تو پچھلی زندگی میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ وَلَا تُفْسِدْ فِي مَا بَقِيَ فَتُؤْخَذْ فِي مَا قَدْ مَضَىٰ، اور آگے کی زندگی کو اب رب کی نافرمانی میں، معصیت میں، برائیوں میں نہ گزارنا۔ ایسا نہ ہو کہ اب اس ایک مہینہ مسلسل نیکی کے بعد پھر یہاں سے برائیاں کرنے لگ جاؤ، تو کہتے ہیں فَتُؤْخَذْ فِي مَا قَدْ مَضَىٰ، اس سے آگے کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور ساتھ میں پچھلے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آگے کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم جس علاقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں کے امن کے لیے دعا کرنا آج کے دن خاص طور پر بہت ضروری ہے۔ جس دن ہم خوشحال ہوتے ہیں اس دن رب کو کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس دن ہمیں خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس دن ہمیں اور لوگوں کی زندگی کو یاد کر کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑانے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں رب کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بدحالی میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہمارے ملک میں حالات آہستہ آہستہ بدلتے جاتے ہیں، کب کون سی حالت ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا تھا، ہم نے کتنے مسلمانوں کو ان کی زندگیوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس علاقے میں یا اس علاقے سے دوسرے، یہاں سے کئی دور کے فاصلے پر اسی ملک ہندوستان میں کئی گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، کئی مسلمانوں کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی ایام ہیں، کسی کے گھر منہدم ہو رہے ہیں، کسی کی جانوں پر حملہ ہو رہا ہے، کسی کی اولاد برباد کر دی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اسلام کی خاطر اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، انہیں آخرت میں اعلیٰ مقام اور جنت میں ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے۔ اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس تلنگانہ کو، ہمارے اس ملک ہندوستان کو یہ امن والا ملک بنا دے۔ اور جب ہم چاند دیکھتے ہیں، شام کے وقت میں ہم نے عید کا چاند دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جب آپ چاند دیکھو تو امن کی دعا کرو، جب آپ چاند دیکھو تو امن کی دعا کرو، اس لیے کہ اس چاند کے بعد سے نئے ایام شروع ہونے والے ہیں، یہاں سے نئی تاریخ مرتب ہوگی، نیا سال شروع ہوگا، نیا مہینہ شروع ہوگا۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا چاند بنا دے، سلامتی والا، اسلام والا چاند بنا دے، ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہمارا اسلام محفوظ ہو، ہماری زندگیاں محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگو الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں یہ بہت محترم ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا خون، ان کا مال، ان کی عزتیں بہت محبوب ہیں، بہت محترم ہیں، جیسے مکہ شہر محترم ہے، ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، مینا کا میدان محترم ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ محترم ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض روایت کے مطابق علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر سیاسی معاملات میں ہمیں ایک بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ مسلمانوں میں بعض علاقے میں سیاسی غلطیوں کی وجہ سے
لاکھوں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک سیاسی آدمی غلط کام کرتا ہے، ایک سیاسی فرد غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، پورے شہر کو بھگتنا پڑتا ہے، پورے اسٹیٹ کو بھگتنا پڑتا ہے، پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے پورے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے مسلمان اگر سیاست کے میدان میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، انتہائی دور اندیشی کے ساتھ سیاست کے دروازے پر آپ قدم رکھیں، ورنہ خدا را اس دروازے سے آپ دور رہ جائیں۔ اس لیے کہ جو لوگ سیاست کے میدان میں گئے اور زبان کا غلط استعمال کیا، قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی کی زبان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ سیاسی دشمنیاں ہونے لگی، ان کی آبادیوں کو برباد کیا جانے لگا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے ساتھ احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ لوگوں، آپ کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے دوستی رکھتے ہو تو وہ دوستی اور محبت اعتدال میں ہونا چاہیے، ایک اعتدال میں ہونا چاہیے، ایک لمٹ میں ہونا چاہیے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں آپ اتنے زیادہ آگے چلے جاؤ کہ پھر کبھی زندگی میں کبھی وہ آپ کا دشمن بن گیا تو پھر آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی سے آپ نفرت کرتے ہو، کسی سے دشمنی رکھتے ہو تو دشمنی کے لیے بھی ایک حد متعین کرو، دشمنی کے لیے بھی ایک حد متعین کرو۔ کسی سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، اختلاف کے لیے بھی حد ہونا چاہیے، اختلاف کے میدان میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ پھر زندگی میں ایسی رسوائی ہوگی، کبھی آپ دوستی کرنے کا موقع مل گیا تو وہاں پر بھی آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے۔ اس لیے دوستی بھی سیاسی اعتبار سے خاص طور پر دوستی بھی اعتدال میں ہونا چاہیے، دشمنی بھی اعتدال میں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 70 سال سے مسلمانوں کا حال، دوستی میں مسلمان حد سے آگے بڑھ گئے اور دشمنی میں بھی انہوں نے ساری حدیں پھلانگ دی۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ 25 کروڑ یہ 30 کروڑ مسلمان آج پورے ملک کے اندر بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیڈران کے اندر سنجیدگی پیدا فرمائے، انہیں امانت دار بنائے، انہیں دیانت دار بنائے، ان لوگوں کو ایسی قوت عطا فرمائے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر سکیں، ان کی زبانوں میں وہ گویائی عطا فرمائے کہ اس سے پوری قوم کا بھلا ہو، ایسی زبانوں سے، ایسی حرکتوں سے ان سب کی حفاظت فرمائے کہ جس سے پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہ علماء، ہمارے وہ رہنما اور رہبران جو ملک میں ساری قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی صحیح راستہ بتا دے، انہیں بھی صحیح راستے پر لے چل، اللہ ان کو بھی صحیح فیصلے سنانے کی توفیق عطا فرما تاکہ پورے ملک کے مسلمانوں کا بھلا ہو اور کہیں پر کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیشہ امن کی دعا کرتے تھے۔ مسلمانوں، ہم جہاں پر ملکی حالات پر نظر رکھتے ہیں، تھوڑا سا اشارے کے ساتھ ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، لیکن ایک ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو سدھاریں۔ ہم پورے ملک کو سدھارنے کے بجائے ہم سب سے پہلے اپنا وہ گھر جہاں کے ہم خود حکمران ہیں، جہاں کے ہم خود بادشاہ ہیں، جہاں کے ہم خود وزیر اعظم ہیں، جہاں کے ہم خود وزیر داخلہ ہیں، جہاں کا سب کچھ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے، اپنے ان گھروں کو سنبھالیں، اپنے ان گھروں کو اچھا بنائیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان معاشرے کی جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جو حالتیں نظر آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے خاص طور پر نبی کی حدیثوں کی روشنی میں یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں، جب کہیں بھی تمہارے ساتھ سیاسی اعتبار سے غلط ہوتا ہے، اگر سیاست کی طرف سے تم پر کبھی ظلم ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمہارے گھریلو حالات کی بربادی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔
جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ آپ کے کرتوتوں کے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی بہت مہلت دے رکھی ہے، بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے، ابھی بھی کئی چیزوں میں درگزر کیے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو اچھا بنائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے معاشرے کے درمیان، ہمارے گھریلو حالات میں، ہمارے محلے میں ایک سب سے بڑی بیماری میاں بیوی کے درمیان کے اختلافات۔ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اختلافات بعض مرتبہ اتنی حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ پھر دوسرے ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار، ان کی اولاد یہ سب اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا ایک گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے عید کے اس میدان سے ہم زوجین کو، ایک شوہر کو اور ایک بیوی کو، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، تقریباً افراد کی وہ تعداد ہیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، جن کے ماتحت بیویاں ہیں، کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے اپنے شوہر موجود ہیں۔ میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں شوہروں کو خاص طور پر کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ تمہاری اولاد آپ کی اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ میرے ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں کہ میرے باپ میری ماں کے ساتھ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچے بڑے ہونے کے بعد یہ ماں باپ کی زبانوں کو سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جب باپ کو وہ ماں کو گالی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر جواب میں ماں باپ کو گالی دیتی ہوئی دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ دونوں ذلیل لوگ ہیں، یہ دونوں ذلیل ہیں، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے ماں کو تیرا خاندان خراب ہے، ماں کہتی ہے باپ کو تیرے ماں باپ خراب ہیں، بیٹا کہتا ہے تم دونوں بھی خراب ہو، تم دونوں کا خاندان خراب ہے، کاش کہ میں اس گھر میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اپنی اولاد کو اگر اولاد کا مستقبل بنانا ہے تو اپنے گھریلو حالات کو درست کرو، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہو سکتا ہے بعض معاملات میں تمہیں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی چیز ناپسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزیں ان کی تمہارے نزدیک پسندیدہ بنا دے گا۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عیدگاہ پر، عید کے مقام پر جب مرد اور عورتیں آپ کے سامنے موجود تھی، آپ نے عیدگاہ کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار۔ اے عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ تب آپ فرماتے ہیں تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم زبان کا بہت غلط استعمال کرتے ہو اور کثرت سے اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، کثرت سے اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ آج کتنے گھروں میں بیویاں اپنے شوہروں کو ذلیل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں انہیں معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کو ملعون بتایا ہے، اور جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھیں، اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، وحفظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے کئی دروازے ہیں، جس دروازے سے آپ داخل ہونا چاہو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خواتین کے لیے جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں، ان کی اطاعت کرتی ہیں، رب کی اطاعت کے ساتھ ساتھ
اپنے شوہر کی فرما برداری، یہ ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ جس دروازے سے جانا چاہیں اس دروازے سے جاؤ۔ ایک اور بات ہے، ہمارے درمیان میں ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے گھرانے یہ ماں باپ کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، بہت سے گھرانے یہ بزرگوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، جنہیں ہم اپنا قوم کا بزرگ مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنے ماں باپ سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ اپنی اولاد کی جنتوں کو، اپنی اولاد کی دنیا کو برباد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے مسائل آتے ہیں جب ان کی بیٹی اور داماد یا ان کا بیٹا اور بہو ان کے درمیان کبھی آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ بڑے بزرگ، یہ ماں باپ بجائے ان کے مسائل کو ختم کرنے کے، ان کے اختلافات کو حل کرنے کے، ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں میں داماد کو سبق سکھا کر رہوں گا، ماں باپ سمجھتے ہیں میں اپنے بہو کو اس کے ماں باپ کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ نتیجے میں دیکھا یہ جاتا ہے ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ یہ کورٹوں میں جاتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کرتے ہیں۔ یہ معصوم میاں بیوی دونوں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، امی ابا ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، وہ اپنے ماں باپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی، ہمارے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن ماں باپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ماں باپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کی زندگی کو سنوارو، اپنی اولاد میں اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو ان کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین پیغام دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو شوہر کے ماں باپ، بیوی کے ماں باپ، شوہر کے بڑے رشتہ دار، ان کے بزرگ، یہ بیوی کے بزرگ، یہ آپس میں بیٹھ کر ان دونوں کے مسائل کو حل کریں، یہ کوشش کریں کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہذا ہماری درخواست ہے، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ افراد جو بڑی عمر کے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹے ہیں، بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، بڑی سنجیدگی سے اپنے گھروں کو سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں، آپ کے بہو کے بارے میں، آپ کے داماد کے بارے میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ خدا را کبھی اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی زبان کی وجہ سے، آپ کے برتاؤ کی وجہ سے، آپ کے انا کی وجہ سے اگر آپ کی اولاد کی زندگی برباد ہو جاتی ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے درمیان میں بہت سے بزرگ افراد موجود ہیں، ایسے لوگ جو اپنے کاموں سے، نوکریوں سے ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں رہ گیا، نوکریاں کرتے تھے اب ختم ہو گئی، ڈیوٹیاں ہوتی تھی اب وہ زمانہ چلا گیا۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایسے وقت میں جب کہ آپ کو موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے سرکار سے پینشن بھی مل رہی ہو سکتا ہے کمپنیوں سے تعاون بھی ملتا رہا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی مکمل طور پر سنوار لی ہو، اب انہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں رہتی ہو، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی 50 سال 60 سال کی زندگی کے تجربے سے نئی نسل کو مستفاد کرائیں، اپنی زندگی کے تجربات نئی نسل کو سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں کٹوں پر ادھر ادھر بازاروں میں گھومتے پھریں، یہ سمجھے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اب یہاں سے زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی ہے، لیکن نئی نسل کو اپنے تجربے بتانے ہیں، نئی نسل کو راستہ بتانا ہے، اس لیے کہ یہ نئی نسل آپ کی محتاج ہیں کہ دنیا میں تجارت کیسے کی جاتی ہے، دنیا میں سیاست کیسے کی جاتی ہے، دنیا میں معاشرت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور مسلمانوں، سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اپیل آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے بچوں کو وکالت سکھائیں، اپنے بچوں کو وکیل بنائیں۔ اس ملک کے اندر جو ہمارا مستقبل ہمیں نظر آتا ہے، مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ مسلمان اپنی اپنی جگہ پر طاقتور بنے، مالی اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، اور سیاسی اعتبار سے بھی، قوانین کے اعتبار سے بھی۔ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کے جانکار مسلمان ہونا چاہیے۔ تو ضرور جن کے پاس استطاعت ہو، جن کے پاس راستے ہموار ہوں، وہ اپنے بچوں کو ضرور وکیل بنائیں، تاکہ وہ بچے مستقبل میں مسلمان قوم کے حقوق دلائیں، مسلمانوں کے حقوق دلائیں، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم میں نہ بھولیں، یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کو تعلیم دیں گے بیٹے کما کر واپس دیں گے، بیٹیاں کسی اور جگہ چلی جائے گی، لہذا بیٹیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ہم بیٹوں کو تعلیم دیتے ہیں وہیں پر بیٹیوں کو بھی تعلیم دیں، اس لیے کہ ابھی قریب کی بات ہے، ہریانہ میں پلول نامی ایک ضلع ہے، وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جس قصبے کے بارے میں ہم نے ایک خبر سنی ہے۔ وہاں کے ایک فرد نے جو ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بتایا ایک بچی جو کسی اور علاقے سے یہاں پر بیاہی ہو کر آئی، اس کا نکاح اس گاؤں میں ہوا، توحید پرست تھی، دیندار تھی، اچھی تعلیم یافتہ تھی۔ اس گاؤں میں آنے کے بعد اس نے دین کی تعلیم و تربیت اور دعوتی کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند سال کے درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا گاؤں توحید پرست ہو گیا، مرد بھی توحید پرست ہو گئے، عورتیں بھی توحید پرست ہو گئے، بچے بھی توحید پرست ہو گئے۔ وہاں کے امام صاحب کہتے ہیں پورے گاؤں کے اندر ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہو۔ ہمارے اطراف میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بڑی بڑی مزاریں اور درگاہیں ہیں، لوگ طواف میں، شرک میں، برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ گاؤں یہ ساری برائیوں سے پاک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام یا یہ کامیابی، اس کا صحرا صرف اور صرف اس خاتون کے سر پر جاتا ہے۔ ایک خاتون تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی توفیق عطا فرمائی، گھروں میں جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگی، اور آہستہ آہستہ پورا کا پورا گاؤں توحید پرست ہو گیا۔ بچیوں کو حقیر نہ سمجھیں، انہیں کمتر نہ سمجھیں۔ بعض مرتبہ تو ہم نے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا ہے، جب بڑھاپے میں بیٹے ان کو اپنے گھر سے باہر کرتے ہیں، یہی بیٹیاں ان کا سہارا بنتی ہے، یہی بیٹیاں ان کی مدد کرتی ہیں، یہی بیٹیاں اپنے گھر انہیں بلاتی ہیں، یہی بیٹیاں ماہانہ راشن دیا کرتی ہیں۔ بیٹے اپنے ماں باپ کی جائیداد لے کر بھاگتے ہیں، اور بیٹی اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر جنت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لہذا ہمارے معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو کمتر سمجھ کر ایک کنارے کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی تک سنبھالنا ہے، بعد میں چھوڑ دینا ہے، خدا ایسا کام نہ کریں۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے جنت ہیں۔ نبی نے فرمایا من عال ثلاث بنات فادبہن وزوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ، جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں باادب بناتا ہے، ان کا اچھے گھرانے میں نکاح کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ تو ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی تو مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی ہے، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کے خاتمے میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشحال بنا دیں، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر سے جو اختلافات اور جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو ان چیزوں کو ہمارے گھروں سے باہر کر دیں۔
اے اللہ ہمارے ماں باپ کے درمیان، ہمارے بیوی بچوں کے دلوں کے درمیان میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمیں اطاعت کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زوجین کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ شہر و علاقے جو بڑے حساس دکھائی دیتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کو خطرہ نظر آتا ہے، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں مسلمان اپنے کسی پریشانی کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مالی قوت عطا فرما، جسمانی قوت عطا فرما، سیاسی قوت عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو خوشحال بنا دے، مسلمانوں کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو تو سیاسی میدان میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی جو سیاسی حالات ہیں، ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، وزیر داخلہ ہیں، اس علاقے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اے اللہ تو ان سب کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو ان سب کو اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی تمام رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو پولیس ہیں، جو ہماری حفاظت کے لیے نگران متعین کر دی گئی ہیں، اے اللہ تو انہیں امانت دار بنا دے، اے اللہ تو انہیں امانت دار بنا دے، اے اللہ تو انہیں امانت دار بنا دے، انہیں خیر کے کاموں میں تو طاقتور بنا دے۔ اے اللہ شر کے کاموں میں تو ان کی مدد نہ کر، اے اللہ برائیوں کے کاموں میں تو ان کی مدد نہ کر، ظلم کے کاموں میں تو ان کی مدد نہ کر، مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی کرنے میں تو ان کی مدد نہ کر۔ اے اللہ ہماری عدالتوں کو، ہمارے ججوں کو، ہمارے محکموں کو، اے اللہ تو انصاف کا گھر بنا دے، تاکہ ہر مظلوم جب وہاں پہنچے انہیں انصاف ملے، مسلمانوں کو انصاف ملے، مساجد کو انصاف ملے، مدارس کو انصاف ملے۔ اے اللہ تو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دے، ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری قبروں کو منور فرما، ہمارے وہ افراد، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ ماں باپ، ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان بھر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، رو کر دعائیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، اللہ تیرے کلام کی تلاوتیں کی ہیں، اے اللہ تو سب قبول کر لے۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہماری عبادت حضرات اسی طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔